لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله درود پر محمد اتباع رسول ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ گزارشات کل کی مجلس میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ کامیابی کے مختلف معیار اور مختلف انداز ہیں۔ ایک امیر ترین شخص، ایک بزنس مین، اس کی کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا، سب سے امیر ترین شخص بن جاؤں۔ ایک علم حاصل کرنے والا، اس کا یہ معیار ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم کہلاؤں۔ ایک نوکری کرنے والا، ایک افسر، اس کا یہ معیار ہوتا ہے کہ میں عہدے کے اعتبار سے سب سے اہم جو ہے گنا جاؤں۔ زندگی میں کامیابی کے الگ الگ معیار ہیں، ہر شخص کے الگ الگ پیمانے ہیں، لیکن سلام ہو کربلا پر جس نے کامیابی کا معیار بدل دیا۔ اب تک کامیابی جیتنے والے کے ساتھ تھی، اب تک کامیابی جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا تھا اس کے حصے میں آتی تھی، لیکن کربلا نے معیار کو بدلا اور کہا کہ نہیں، اب ظالم جو ہے وہ نہیں فاتح ہوگا، وہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اب جو ملکوں پر قبضہ کرنے والا ہے وہ کامیاب نہیں کہلائے گا، بلکہ اب جو مظلوم ہوگا وہ کامیاب کہلائے گا۔ اب جو دلوں پر حکومت کرے گا وہ کامیاب کہلائے گا۔ ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم محرم میں ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، ذکر محمد وآل محمد کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں جو ہے 14 سال سے مسلسل امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کا تذکرہ کر کے کیوں آنسو بہاتے ہیں۔ اصل میں یہ کامیابی کی وہ نشانی ہے، دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جو کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی کامیابی کا تذکرہ مسلسل کرتا رہتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے اپنا تذکرہ نہیں کرتا۔ 1400 سال تک حسین کا تذکرہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین بھی کامیاب تھے اور حسین کی اتباع کرنے والے بھی کامیاب ہیں۔ درود پر محمد اس لیے کہ حسین جو ہے وہ کیا ہے؟ حسین کی اتباع کرنے والے کوئی معمولی نہیں، حسین بھی جو ہے معمولی نہیں، اور حسین جو ہے جس کی اتباع کر کے جو ہے حسین بنے وہ بھی کوئی معمولی رسول نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن نے یہ اعلان کر دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر جو ہے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور دعویٰ صرف اس لیے ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں۔ اللہ کے ماننے والے جو ہے اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ مشرک کہلاتے ہیں، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں،
جو یہ اس بات کا جو ہے ہمیشہ جو ہے اقرار کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے جو ہم کامیاب ہیں، تو رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری اتباع کر کے بتاؤ، اس لیے کہ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے، جس کے پاس کوئی جسم ہو، کوئی جو ہے احاطہ ہو، کہیں جو ہے وہ محدود ہو، جیسے ہم لوگ جو ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، میں ہوں عابد حسین تو میں یہاں پہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک شخص ہوں، سمر بھائی ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص ہیں، شبن بھائی ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ایک شخص ہیں، یعنی ان کی شخصیت جو ہے ان کے اندر جو ہے محدود ہے۔ اب وہ جو ان کی صفات جو ہے الگ الگ ہے، کہ سمر بھائی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے مدح اہل بیت بھی کرتے ہیں، شبن بھائی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے یام عزا کی محبت میں یعنی حسین کا غم منانے کے لیے علی گڑھ سے اس بڑھاپے میں بھی چلے آئے ہیں۔ یہ تمام جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی ذات کی بھی خصوصیات ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے یہ بنیادی صفت ہے کہ اللہ جو ہے کہیں محدود نہیں ہے، کہیں محدود نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کو جو ہے وہ دکھائی بھی دینا ہے، اس لیے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قدرت خداوندی کہ ابھی صبح کتنی گرمی تھی لیکن دوپہر کے بعد جو ہے راحت ہو گئی، یعنی یہ ہم سب جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پھول ہے، اللہ نے کتنی اچھی جو ہے اس کے اندر خوشبو پیدا کر دی، یعنی تمام چیزیں جو ہے جو کچھ اس کائنات میں ہے اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ جب یہ ثبوت ہے اللہ کے وجود کا تو اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو پہچانوانے کے لیے کہ آخر یہ خدا ہے کون، ہے کیسا، کس انداز کا ہے، ظاہر ہے اس خدا کو جو ہے پہچاننے کے لیے اللہ نے جو ہے کچھ ایسے چہرے جو ہے اس دنیا میں بھیجے، جسے سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے کہا، کیا کہا کہ سب جو ہے فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف کیا جو ہے باقی رہے گا، اللہ کے چہرے جو ہے باقی رہیں گے۔ اسی چیز کی طرف، انہی چہروں کی طرف جو ہے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میرے رسول بتا دو کہ ان میں کا سب سے جو ہے پہلا چہرہ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو، تم ہو، اور دوسرے چہرے جو ہے تم جو ہے ان کی تشریح بتاؤ گے۔ پہلے آیت بتائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کا جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور دیکھو میری اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد جو ہے میرے ہی جیسے کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو میری ہی طرح چلتے ہوں گے، جو میری ہی طرح بیٹھتے ہوں گے، میری ہی طرح کھاتے ہوں گے، میری ہی طرح گفتگو کرتے ہوں گے، میرا ہی انداز ہوگا، میں جیسے بولتا ہوں ویسے ہی بولتے ہوں گے، بلکہ ویسے ہی نہیں بولتے ہوں گے بلکہ وہ جو بولیں گے وہی میں بولتا ہوں گا، جو میں بولتا ہوں گا وہی وہ بھی بولتے ہوں گے۔ درود پڑھے محمد اور اس کی سند بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ دیکھو تم جو ہے ہماری حدیثوں کے معاملے میں اس بات کا جو ہے تذبذب میں نہ رہنا کہ یہ جو ہے ہمارے دادا امام زین العابدین نے بیان کی ہے، یا ہمارے جد امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے، یا ہمارے جد حضرت علی نے بیان کی ہے، یا جو ہمارے جد رسول خدا نے بیان کی ہے، جو کچھ بھی ہم میں سے کسی نے بھی بیان کیا ہے تم کسی کے ساتھ منسوب کر دو، وہ بات جو ہے صحیح ہوگی، اس لیے کہ ہماری شناختی یہ ہے، ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ ہم میں کا پہلا بھی وہی بولتا ہوگا، ہم میں کا دوسرا بھی وہی بولتا ہوگا، ہم میں کا اوسط بھی وہی بولتا ہوگا، ہم میں کا آخر بھی وہی بولتا ہوگا، ہم سب وہی بولتے ہیں جو پہلا بولتا ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہی چونکہ انداز ہے، یہی چونکہ انداز ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور یہ جو چہرے ہیں اللہ کے یہ ایک دوسرے کی اتباع بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ جو ہے کہتے ہیں یعنی ہمارے یہاں جو تہذیب سکھائی جاتی ہے وہ کیسے بتائی جاتی ہے، یہ دیکھو ہمارے دادا جو ہے کیسے بیٹھتے تھے، ہمارے دادا جو ہے کس طرح کھانا کھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی تہذیب بتائی گئی کہ مرثیہ اگر پڑھا جائے تو کس طرح بیٹھا جائے، ممبر پہ جایا جائے تو کیسے جایا جائے، اس کا جو ہے طریقہ ہوتا ہے۔
کہ پہلے اسے جو ہے چوما جائے، اس لیے کہ یہ ممبر جو ہے کسی اور کا نہیں ہے، یہ ممبر بڑے صاحب مرتبہ عظیم المرتبہ شخصیت کا ہے، یعنی رسول اللہ کا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، چونکہ جو ہے سمر بھائی نے جو شعر ایسا پڑھا کہ ممبر پہ ایک صاحب جو بیٹھ گئے تھے، بچے تھے، وہ بھی بچے تھے، اور جو ہے بچپنا ہمارے امام کا بھی تھا، امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپنا تھا، اور وہ صاحب بھی جو ممبر پہ بیٹھے تھے وہ بھی بچے تھے، لیکن عالم اسلام کی بڑی شخصیت کے بچے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جو ہے صاحب ممبر کے وارث نے دیکھا کہ نانا کے ممبر پہ جو ہے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، فوراً جو ہے دیونیوں پہ بل آ گئے، کیسے تم بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اے غلام زادے، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ گئے؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا، بچے تھے، رونا شروع کیا۔ لاکھ جو تاریخ لکھے، لاکھ لوگ فتوا دیں کہ رونا جو ہے بدعت ہے، لیکن صحابہ اور ان کی اولاد نے یہی بتایا کہ رونا بدعت نہیں، رونا فطرت ہے۔ اس لیے جو رو کر کے جو ہے احتجاج جو ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ آپ 1400 سال سے کیوں رو رہے ہیں؟ ہم رو نہیں رہے ہیں، ہم جو ہے عالم اسلام کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے فرزند رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کیا۔ یہ احتجاج ہے ہمارا، اور ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب ہمارا آخری امام منتقم خون حسین جو ہے آ کر کے حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ جب تک وہ آ نہیں جائے گا اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ احتجاج جاری رکھیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ چنانچہ جو ہے یہ جا کے جو ہے کہا، روتے ہوئے گئے اور کہا کہ بابا جان دیکھیے کیا جو ہے کیا حسین نے ہمارے ساتھ۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے انہوں نے کہا غلام زادے تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو جو ہے نانا میرے نانا کے ممبر پہ جو ہے بیٹھ گیا؟ تو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے جو امام حسین نے تمہارے لیے کہہ دیا۔ جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ یہ لکھ دیں کہ تم جو ہے غلام زادے ہو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے پروانہ جنت ہو جائے گا، اس لیے کہ حسین کوئی اور نہیں ہے، حسین بھی جنت کے مالک ہیں، حسین کا باپ بھی جنت کا مالک ہے، حسین کے ماں بھی جنت کی مالک ہے، حسین کا بھائی بھی جنت کا مالک ہے، بلکہ حسین کا گھر کا ہر فرد جو ہے جنت کا مالک ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو ہے یعنی یہ اتباع جو میں بتا رہا تھا کہ اتباع کتنی بنیادی چیز ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے بزرگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اتباع کا مطلب فالو کرنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم جو ہے اللہ کی محبت کرتے ہو تو رسول کو فالو کرو، اور رسول کو فالو کرنے والا دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ دنیا کے الگ الگ معیار ہیں، لیکن ذات مولا علی اکلوتی ہے جس نے جو ہے سر پہ ضربت جو ہے لگنے کے بعد بھی کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اگر کسی نے اعلان کیا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا کائنات کی ذات۔ اور کیوں نہ کامیابی کا اعلان کریں؟ اس لیے کہ جب سے ہوش سنبھالا، جب سے اس دنیا نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے اس دنیا میں آیا، تو یہ کامیابی کی ہمیشہ جو ہے مثال بھی پیش کرتا ہے۔ جب دنیا میں تشریف لیا، کوئی جو ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ میں یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء میں بھی نہیں ہے کوئی جو اس بات کا جو ہے اعلان کرے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن علی نے جب پیدا ہوتے ہی کہا کہ دیکھو میں کامیاب ترین شخص، مجھ سے جو ہے کامیاب کوئی نہیں ہے، اور اس کی جو مثال جو ہے تھی، کہا کہ دیکھو میں یوں ہی کامیاب نہیں ہوں۔ سورہ مومنین کی تلاوت کر کے بتایا، قد افلح المومنون، کامیاب تو صرف جو ہے مومنین ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو مومنین کا امیر ہو، جو مومنین کا مولا ہو، اس سے جو ہے بڑا جو ہے کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جو ہے انہوں نے تمام تر جو ہے کامیابی کی مثال پیش کی۔ ایک مثال جو ہے واضح کر کے جو ہے آج کی مجلس کو جو ہے تمام کرنا چاہتا ہوں، یعنی کامیابی کے الگ الگ کیا کیا پہلو اور کیا کیا اینگل جو ہے مولا کائنات نے اپنی ذات سے جو پیش کیا۔ اس لیے کہ اتباع جیسی مولا کائنات نے کی کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن تھا۔ اس لیے کہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا
انا و علی من نور واحد، میں اور علی جو ہے ایک نور کے جو ہے ٹکڑے ہیں، ایک نور کے ٹکڑے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک نور کا، ایک مزاج کا آدمی ہوتا ہے، ایک مزاج کی چیز ہوتی ہے، تو وہی اثر جو ہے دیکھا ہے۔ جو رسول جو ہے جیسے رسول کریں گے ویسے ہی علی کریں گے، جو انداز رسول کا ہوگا وہی انداز علی کا ہوگا، جو طریقہ رسول کا ہوگا وہی طریقہ جو ہے علی کا بھی ہوگا۔ چنانچہ جو ہے بہت سے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جانثار جو ہے، ان کی جو ہے خدمتوں کو سلام، ان کے ایثار کو سلام، جنہوں نے جو ہے رسول کا جو ہے اس وقت ساتھ دیا جب جو ہے رسول جو ہے ایک و تنہا، جب رسول جو ہے بالکل اکیلے تھے، تمام کفار و مشرکین جو ہے رسول کے در پہ ان کو جو ہے کسی طرح تبلیغ دین جو ہے نہیں کر رہے تھے۔ سب کی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایثار ہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن جو علی اور علی کے بعد کی قربانی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی فطرت ہے، فطرت یہ ہے کہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرے، اولاد اس کی ایک طرف ہو اور ایک طرف جو ہے دوسری اولادیں ہوں، تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنی اولاد کی طرف جو ہے جھکتا ہے، اپنے اولاد کی کمی بھی جو اسے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ جو ہے اسے ٹوک دیتا ہے تو آج کے 21ویں صدی کے ماحول میں لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیچر سے لڑنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے ہمارے بچپنے میں اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے یہاں ہوا اور الگ بات ہے کہ ٹیچر سے کہا جاتا تھا، پیرنٹس کہتے تھے کہ ہڈی اور کھال آپ کی جو ہے، لیکن اب زمانہ جو ہے بدل گیا، اب چیزیں جو ہے بدل گئی ہیں۔ کربلا ہمیں وہ تمام چیزوں سے آگاہی دیتی ہے کہ کس طرح جو ہے اتباع کی جاتی ہے، اور جو قوم جو ہے اتباع کرتی ہے، اپنے بزرگوں کو فالو کرتی ہے، اپنے ائمہ کو فالو کرتی ہے، اپنے نبیوں کو فالو کرتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے کامیاب رہتی ہے، اور جو اپنے بزرگوں کو فالو نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو اپنے اساتذہ کو فالو نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب لوگوں کو فالو کر کے لوگ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، اگر جو ہے کامیاب لوگوں کو فالو نہیں کریں گے ناکام بدماش کہلائیں گے، گنڈے کہلائیں گے، سماج کے گرے ہوئے لوگ کہلائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کو فالو کہلائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بھائی ان کا باپ بھی جو ہے شریف تھا، یہ بھی شریف تھا، اس کے جو ہے خاندان بھی جو ہے شریف تھا، یہ بھی جو ہے شریف ہے۔ لیکن اگر جو ہے آپ نے اسی طرح گنڈا کر دی تھی، نعوذ باللہ کوئی بزرگ آپ کا بدماشی میں مشہور رہا ہو اور آپ نے وہ رنگ دکھایا، کہا بھائی کیا کرے، یہ خون کا اثر ہے، یہ خاندان کا اثر ہے، باپ بھی ایسا ہی تھا، دادا بھی ایسا ہی تھا۔ اصل میں جو محمد و آل محمد کے مقابل لوگ تھے ان کی تاریخ یہی تھی کہ ان کے باپ بھی جو ہے ویسے ہی اوباش تھے، ان کے دادا بھی ویسے ہی اوباش تھے، ان کی مائیں بھی ویسی ہی تھی، ان کی دادیاں بھی ویسی ہی تھی۔ اس لیے جو ہے قرآن نے کہا کہ دیکھو اتباع کس کی کرو، رسول کی کرو، اس لیے کہ رسول وہ ہیں کہ رسول سے بہتر کوئی نہیں، رسول سے بہتر کوئی صادق نہیں، رسول سے بہتر کوئی امین نہیں۔ رسول کا باپ بھی شریف تھا، رسول کا چچا بھی شریف تھا، رسول کا دادا بھی شریف تھا، رسول کے پورے سلسلے کو جو ہے یعنی آدم تک جو ہے دیکھتے جاؤ کوئی جو ہے غیر شریف جو ہے نہیں دکھائی دے گا۔ اصل میں قرآن کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اتباع کرنے کا رسول کا حکم دے کر کے اللہ نے بتایا کہ میں صرف رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے جتنے بھی سلسلے ہیں آدم تک ان سب کی کہانی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کے دادا اسماعیل کی اتباع کرو، رسول کے دادا ابراہیم کی اتباع کرو، موسیٰ کی اتباع کرو، عیسیٰ کی اتباع کرو۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام جو فرزند رسول ہیں، ہم ان پہ سلام بھیجتے وقت کیوں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح رسول جو ہے تمام نبیوں کی وراثت کو لے کر کے آ کر کے دین کی تکمیل کا اعلان جو ہے غدیر میں کیا تھا، اسی طرح غدیر سے لے کر کے کربلا تک تمام انبیاء و اوصیاء کی وراثت کو بچانے کی ذمہ داری حسین کے سامنے تھی، حسین کے پاس تھی، اور حسین نے اس مرحلے کو اس کامیابی سے جو ہے وہ سر کیا کہ آج بھی حسین جو ہے فاتح اعظم ہے، حسین آج بھی کامیاب ترین انسان ہے۔ درود پڑھے محمد، تو تم اتباع کرو
اتباع جو ہے کس طرح کی جاتی ہے؟ اتباع کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو انہیں مانتے ہیں. کون ہے جو یہ نہیں اس میں کہے گا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے؟ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ہم رسول کی مانتے ہیں. کون ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ ہم حسینی ہیں؟ اس لیے کہ یزید کو تو ایسا جو ہے بنا دیا حسین نے کہ کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یزیدی ہوں. حسین کو تو اس طرح جو ہے وہ کر دیا حسین نے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم یزیدی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابو سفیان کے فالوور ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امیہ کے فالوور ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہندا سے محبت کرتے ہیں. ہر شخص کہے گا کہ ہم خدیجہ سے محبت کرتے ہیں. ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے تو حسین جو ہے ایک ایسا آئینہ ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا معیار پیش کر دیا کہ اب کوئی منافق جو ہے وہ نقاب لگا کر کے جو ہے اسلام کی وہ جو ہے سامنے نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ آج سے حسین کی قربانی کے بعد دو ہی مذہب ہیں. یا تو کوئی حسینی ہوگا یا تو کوئی یزیدی ہوگا. جو حسینی ہوگا وہ کامیاب ترین ہوگا. جو یزیدی ہوگا وہ دنیا کا جو ہے سب سے ناکام ہوگا. درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہے تو محرم کی تاریخ حسین نے مدینے کو چھوڑا اور کہاں آ گئے؟ جہاں سے رسول جو ہے گئے تھے مدینے. یعنی عجیب و غریب مرحلہ. اس مکے میں جو رسول کا وطن تھا کفار و مشرکین نے جو ہے رسول کو نہیں رہنے دیا. اور آج حسین کے ساتھ جو ہے دوسرا مرحلہ کہ آج جو ہے نام نہاد مسلمانوں نے حسین کے لیے جو ہے ایسا جو ہے ماحول تیار کر دیا کہ اب حسین مدینے میں نہیں رہے اور مدینے سے مکے پہنچے. اس لیے کہ مسلمانوں کو یہی جو ہے بتایا گیا تھا فتح مکہ کے بعد کہ آج سے جو ہے مکہ جو ہے امن و امان کی جگہ ہے. کسی کو یہاں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. اللہ جو ہے آپ کو حج کی سعادت جو ہے نصیب کرے. جب آپ حج کرنے جائیے گا تو وہاں جب بحالت احرام میں آپ ہوں گے تو اگر آپ نے جان بوجھ کے اپنا ایک بال بھی جو ہے توڑ لیا تو آپ کو کفارہ دینا. آپ کسی جو ہے چڑیا کا شکار نہیں کر سکتے. آپ کسی کو ایک تھپڑ نہیں مار سکتے. آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہ حرم خدا ہے. یہاں پر ہر شخص کو جو ہے اطمینان و سکون ہے کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. لیکن حسین ہے کہ مکے کے اندر احرام کی حالت میں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حاجی کے بھیس میں خنجروں کو چھپائے ہوئے اس فراق میں ہیں کہ حرم خدا کے تقدس کو پامال کر دیا. حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ہمارے چوتھے امام نے دربار شام میں جب اپنا تعارف کرایا تھا تو کہا تھا کہ میں منا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا مروہ ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں. حجر اسود جو ہے میری گواہی دیتا ہے کہ میں جو ہے وہاں کا فرد ہوں. اس حسین نے جب یہ دیکھا کہ کعبے کا تقدس جو ہے پامال ہو رہا ہے تو حسین نے کہا کہ نہیں, اگر جو ہے کعبے کا تقدس پامال ہو گیا تو میرے نانا کی محنت کو کیا کارک ہے. میرے نانا نے جو امن کا پیغام جو ہے دنیا کو دیا تھا, امن کا پیغمبر بن کے جو میرے نانا آئے تھے, وہ میسج جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا. چنانچہ حسین نے فیصلہ کیا کہ نہیں, سماج میں خونریزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, چاہے حسین کا حج جو ہے چھوٹ جائے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کتنی بری چیز, قتل و غارت گری جو ہے کتنی بری چیز ہے. حسین نے حج جیسے فریضے کو اس لیے جو ہے عمرے میں تبدیل کر دیا کہ اس خانہ کعبہ کے حدود کے اندر خونریزی نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ حسین کو یہ پیغام دینا تھا کہ حسین اور حسین کے ماننے والے کبھی جو ہے جنگ نہیں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حسین کے ماننے والوں نے 1400 سال سے آج تک یہ جو ہے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم وہ ہیں جو حسین کو فالو کرتے ہیں. حسین نے گردن کٹا دی
ہم وہ ہیں کہ ہم کسی کو تھپڑ نہیں مارتے بلکہ اپنے سینے پہ جو ہے ہاتھ مارتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ کسی کو تلوار نہیں مارتے بلکہ اپنے سروں پہ تلوار مار کے بتاتے ہیں کہ ہم اپنا خون بہا سکتے ہیں، کسی دوسرے کا خون نہیں بہاتے۔ یہ حسین نے پیغام دیا، اس لیے کہ حسین جو ہے اس رسول کے جو ہے نواز، جو امن کا پیغمبر بن کے اس دنیا میں آیا تھا اور کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے امن و امان کا پیغام جو ہے میں تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ حسین مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہے، اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھ دیا۔ سرزمین کربلا پہ حسین کا وہ مختصر سا قافلہ جو ہے پہنچ گیا ہے، اور پہنچنے کے بعد روایت کی یہ لفظیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جو ہے خود بخود رک گیا، اور امام نے جو ہے اپنے اصحاب باوفا سے کہا کہ دوسرا گھوڑا لایا جائے۔ دوسرا گھوڑا بھی آیا لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ روایت کی لفظیں مقاتل لکھتے ہیں کہ امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے، پے در پے 6 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا بھی جو ہے آگے نہیں بڑھا۔ اور اس کے بعد امام نے جو ہے سرزمین کربلا پہ قدم رکھ دیا اور کہا کہ عباس، آس پاس کے قریے میں رہنے والے لوگوں کو بلاؤ۔ پتا چلا کہ یہ جگہ جو ہے قبیلے بنی اسد کی تحویل میں ہے۔ قبیلے بنی اسد کے لوگ آئے اور اس کے بعد ایک ایک سے سوال کرنا شروع کیا۔ امام نے کہا کہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ شط فرات ہے، کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے کمر کو جو ہے اپنے پکڑ کر کے اپنے آپ کو بلند کیا اور کہا کہ مولا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا ایک بار کی کہا، عباس سامان کو اتار دو، ارے مخدرات عصمت و طہارت کو اتارنے کا بندوبست کرو، خیمے کو نصب کر دو، ارے یہی وہ جگہ ہے، ارے یہ کربلا نہیں کربلا ہے، یہی زمین کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں پر ہم جو ہے قتل کیے جائیں گے، یہیں پر ہمارے لاشیں ارے بے گور و کفن جو ہے وہ پڑی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے بنی اسد کو جو ہے انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ بتاتی ہے ان لوگوں نے کہا کہ مولا یہ جگہ نہ خریدیے، اس لیے کہ جس نے بھی یہ جگہ خرید کی ہے کوئی جو ہے یہاں پر سکون سے نہیں رہا ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدم کا گزر ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، یہ وہ جگہ ہے کہ نوح کا گزر ہوا تو اشک جاری ہو گئے، ارے وہ جگہ ہے جہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کا گزر ہوا تو آنسوں سے آنکھوں سے آنسو جو ہے رواں ہو گئے، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ کو ٹھوکر لگی اور بارگاہ خداوندی میں گویا ہوئے معبود آخر یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے پیر سے خون جاری ہوا۔ کہا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ارے ذبح کیا جائے گا۔ حسین نے یہ باتیں ارے ان تمام لوگوں سے شیئر کی اور اس کے بعد جو ہے کیا سنتے ہیں کہ ایک بار جو ہے جناب فضہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولا ارے بی بی نے آپ کو جو ہے بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ ارے بہن بھائی میں ایسی محبت تھی، ایک بار کی تمام لوگوں کو مخاطب کیا، کہا میری بہن جو ہے وہ بلا رہی ہے، اور ایک بار خیمے میں پہنچے، خیمے میں جو ہے بی بی موجود ہیں اور ایک طرف جناب فضہ بیٹھی ہوئی ہیں، فرماتی ہیں اے بھیا آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے میں نے جیسے ہی اس جگہ پہ قدم رکھا ہے ارے میرے سر پر ارے ایک پیلا غبار اڑ کر کے آ گیا، اور جیسے ہی میں نے یہاں پہ قدم رکھا ہے میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ تصور کریں ارے یہ پہلی مجلس ہے ارے جس کا ذاکر حسین ہے اور سننے والی جو ہے وہ بی بی زینب اور جناب فضہ ہے۔ ایک بار جو ہے امام حسین مخاطب ہوتے ہیں، اے بہن ارے یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کے لاشیں
ارے اس کی لاش اسپیسو میں پشپا ہو جائے گی. اور اے بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہارے لال ارے اون و محمد شہید کیے جائیں گے. اے بہن زینب ارے تم سن لو, ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا ششماہا اصغر شہید کیا جائے گا. ایک بار یہ ان مصائب کو سننا تھا, شہزادی کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ایک بار مولا شہزادی سے مخاطب ہو رہے ہیں, اے بہن زینب ارے حسین کی زندگی میں جتنا رونا ہو رو لو, اس لیے کہ حسین کے بعد ارے تمہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا. ارے تم رونا چاہو گی تو ذروں سے اذیت پہنچائی جائے گی. سکینہ جب روئے گی تو تماچے مارے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب آہی و تسلیما لامرہ